ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دنیا میں اس وقت پر مسلمان عجیب حالات سے گزر رہے ہیں. کہیں پر مسلمان آسمانی آفتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. سیلاب ہے، زلزلہ ہے، آندھی اور طوفان ہے. تو کہیں پر زمینی آفتوں میں مسلمان مبتلا ہے. فسادات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار اور منہدم کیا جا رہا ہے. الغرض عجیب حالات مسلمانوں پر اس وقت گزر رہے ہیں. جب ان حالات کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا. اور یہ بے چینی پیدا ہونی بھی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. حدیث پاک میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک بدن کی طرح ہے. بدن کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، درد ہو تو پورا بدن، پوری باڈی بے چین ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے پہ دنیا کے کسی علاقے میں مسلمانوں کو تکلیف ہو، کسی جگہ مسلمان پریشان ہو تو دنیا کے دوسرے مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے. یہ ان کے ایمان کی وجہ سے. اگر مسلمانوں کی تکلیف کی وجہ سے ہم کو کوئی بے چینی نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے. اس لیے ایسے حالات سن کر بے چینی ہونا، پریشانی ہونا، الجھن اور ٹینشن ہونا، یہ ہمارے اندر ایمانی غیرت کے ہونے کی نشانی تھی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا. تو آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. عزیزان گرامی، ایک اہم سبب جو ان حالات کو سن کر ہم سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کو ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اور یہ ہر ایک کے ذہن میں فوراً اس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ 25ویں پارے میں سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو تکلیف اور جو مصیبت تم کو پہنچی ہے یہ تمہارے گناہوں کی نحوست کی. اسی طرح 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. زمین میں فساد ہے، سمندروں میں فساد ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. الغرض
قرآن کریم کی مختصر میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں، یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں آتی ہیں. اسی لیے ایک بزرگ کا عجیب فرمان ہے، عجیب مقولہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، ہم مسلمانوں کی پریشانی کو دیکھ کے کہ ہم کیسی تکلیف میں، کیسی پریشانی میں، کیسی مصیبت میں ہیں، تو مجھے الہام ہوا، میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اے میرے بندے، تو اپنے حالات کو دیکھ. تم فریاد کرتے ہو کہ ہماری پریشانی کو دیکھ، ہماری مصیبت کو دیکھ. تو مجھے جواب دیا گیا کہ اے میرے بندے، تو اپنے حالات کو دیکھ. تو نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو میں تیرے لیے ایسے حالات بھیجتا ہوں. تو یہ ایک سبب ہے. اس لیے حالات کے موقع پر ہمیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں یہ بچا لیجیے کہ ہمیشہ برے حالات گناہوں کی وجہ سے ہی آئے، ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ برے حالات گناہوں کی وجہ سے ہی آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں، ایسا تو ضرور ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے برے حالات آتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہر مرتبہ گناہی کی وجہ سے برے حالات آئے، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کسی علاقے کے مسلمانوں پر کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، یا کوئی انسان تکلیف میں مبتلا ہو، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت بڑا گنہگار ہوگا، بہت نافرمانیاں کرتا ہوگا، اس لیے اس کے اوپر حالات آئے، پریشانیاں آئی. بلکہ بہت سی مرتبہ حالات آنے کے دوسرے اسباب بھی ہوتے ہیں، دوسری وجوہات بھی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور ہم میں سے ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ انسان کس کو چھیڑتا ہے. انسان کس کو چھیڑتا ہے؟ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اسی کو انسان چھیڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان والوں کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے. اسی محبت میں، اسی پیار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر کچھ ایسے حالات آتے ہیں. اسی لیے کتابوں کے اندر ایک بزرگ کا عجیب مقولہ ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی مجھ پر 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن جب کوئی حالات نہیں آتے، کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، تو میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، روتا ہوں کہ میرا اللہ شاید مجھ سے ناراض ہو گیا، اس لیے اس نے مجھے چھیڑا نہیں. لہذا یہ حالات مسلمانوں کی اللہ کے ساتھ جو محبت ہے، جو پیار ہے، اس محبت اور اس پیار میں ایسے حالات عام طور پر دنیا کے اندر آتے ہیں. اور مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ مضمون تو قرآن کریم میں بھی اللہ نے نقل کیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں. تو اس محبت میں، اس پیار میں ایسے حالات مسلمانوں پر آتے ہیں. دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے کہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر جو حالات آتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پر، پیغمبر علیہ السلام پر جو حالات آئے تو بہت ہی زیادہ تھے. حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر کو، ایک نبی علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. ایک قافلے والوں نے کنویں سے نکال کر بازار میں لے جا کر بیچ دیا، اور اس نبی کو، اس پیغمبر کو برسوں جیل میں سزا بھگتنی پڑی. تو اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بازار میں بیچ دیا، جیل میں سزا کاٹنی پڑے، یہ ان کے گناہوں کی نحوست کی؟ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ ہمت کرے اور یہ کہہ سکے؟ یہ کون سی چیز تھی؟ یہی تو چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، اس محبت میں، اس پیار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے حالات آتے ہیں. تو یہ 2 سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک تو گناہوں کی وجہ سے حالات آتے، اور حالات آنے کا دوسرا سبب محبت اور پیار کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات آتے. عزیزان گرامی،
بعض مرتبہ حالات اس لیے آتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا امتحان لینا چاہتے کہ میرے بندے کے اندر ایمان کتنا ہے، میرے ساتھ تعلق کتنا اور کیسا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ابھی خطبے میں، اس کے اندر اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی خوف اور ڈر کے ذریعے سے، کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا، کبھی کھیتی باڑیاں اجڑ جائے گی، تو ہم تمہارے ایمان کا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ اللہ ایسے حالات کے موقع پر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسے موقع پر مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات آتے ہیں۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکالیف، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں۔ اب اللہ کے نبیوں پر تکالیف آئی، پریشانیاں آئی، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ عذاب ہے یا یہ سزا ہے؟ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبیوں کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں۔ یہاں پہ رکے دوسری بات میں آپ عرض کروں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، لیکن کبھی ہم کو ذاتی طور پر یا ہمارے خاندان میں یا ہمارے کاروبار میں یا اجتماعی طور پر مسلمانوں پر کوئی آفت آئے یا کوئی حالات آئے یا کوئی پریشانی آئے تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، اور اللہ اتنا دیتا ہے کہ وہ بندہ راضی ہو جائے۔ یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مصیبت کے وقت جو کلمات اس امت کو پڑھنے کے واسطے دیے گئے، پچھلی امتوں کو ایسا کوئی کلمہ نہیں دیا گیا، اور دلیل کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام پر بڑی مصیبت آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے اور کئی سالوں تک ان سے جدا رہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ اگر پچھلی امتوں کو اللہ نے یہ کلمہ دیا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بڑی مصیبت کے وقت اس کلمے کا ورد کرتے۔ تو یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون والا کلمہ بہت ہی پیارا کلمہ ہے اور بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اسی لیے تو ایک روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے اندر 4 عادتیں جمع کرے، جو آدمی اپنے اندر 4 عادتیں جمع کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے ہر کام میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اپنے ہر کام میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ نمبر 2، مصیبت اور تکلیف کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اللہ نمبر 3، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اور نمبر 4، جب گناہ ہو جائے تو استغفار کرے، توبہ کرے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب کوئی آدمی اپنے اندر ان 4 کاموں کی عادت بنا لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور سیرت کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی کے بچے کا انتقال ہو گیا، انہوں نے بچے کو دفن کیا، ابھی وہاں سے قبرستان سے نکلے ہی تھے کہ ایک دوسرے صحابی نے ان کو خوشخبری سنائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں، اے ملک الموت، تم نے میرے بندے کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کی کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا ہے، تو میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا؟ تو ملک الموت نے کہا، اے باری تعالیٰ،
آپ کے اس بندے نے اس موقع پر آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ عزیزان گرامی، لیکن آج ہم نے اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے کہ بس وفات کے موقع پر یا کسی کے انتقال کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے، حالانکہ چھوٹی یا بڑی ہر مصیبت کے وقت ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے مکان میں آپ کے دولت کدے میں چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ایک مرتبہ آپ کی جوتے مبارک کی پٹی ٹوٹ گئی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ایک مرتبہ آپ کے انگوٹھے مبارک میں کانٹا چبھا تو آپ اس کے درد کی وجہ سے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا کوئی معمولی تکلیف بھی ہوتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ انسان کے لیے کوئی اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ کے یہاں، لیکن انسان کے اعمال، اس بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے جو وہاں تک پہنچ سکے، تو کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے اوپر یا کبھی اس کے اولاد کے اوپر یا کبھی اس کے مال کے اوپر، کاروبار کے اوپر کوئی آفت بھیجتے ہیں یا حالات بھیجتے ہیں اور پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کو اس اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں آلات اور آفتیں، مصیبتیں اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر آفات اور حالات اور مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حالات اس لیے آتے، اللہ ہمارے ایمان کا اور اسلام کا امتحان لیتے ہیں۔ اور ایک آخری سبب، یہ 3 سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حالات اور پریشانیاں اور مصیبتیں اس لیے آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان حالات کے بعد، ان مصیبتوں کے بعد، ان تکالیف کے بعد کوئی بہت بڑا انعام دینا چاہتے ہیں، کوئی بہت بڑی نعمت دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ حالات آتے ہیں۔ اگر ہم اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو یاد رکھیں گے تو کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، ہمیں مصیبت معلوم نہیں ہوگی۔ البتہ یہ حالات، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے بعد کوئی بڑی نعمت ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور یہ مضمون بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک پیغمبر کا واقعہ نقل کیا، اور یہ مہینہ بھی اسی پیغمبر کی قربانی کا چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا، کیسے حالات آئے۔ روایات کے اندر ہے کہ بدن سے کپڑے الگ کر کے، ننگا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اس تکلیف کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا انعام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار حالات آئے، تکالیف اور پریشانی، اور اللہ نے طرح طرح سے ان کے امتحان لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بڑے بڑے انعامات سے ان کو نوازا کہ حج کا فریضہ اللہ نے اسے شروع کروایا، زمزم کا کنواں اللہ نے چالو کروایا، قربانی جیسی سنت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے جاری کروائی، کعبۃ اللہ جیسی وہ مقدس عمارت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے سے تعمیر کروائی۔ تو کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں، لیکن حالات کے بعد اللہ بہت بڑا انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حالات کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر ہم بندوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے، طائف میں آپ کے اوپر کیسے حالات آئے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے۔ بس ایک واقعہ، ایک مختصر جملہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمٰن نے اپنی کسی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ جسے ہم لوگ پانی سے غسل کرتے ہیں، میرے نبی نے اس وقت خون سے غسل کیا تھا۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر طائف میں کیسے حالات آئے۔ لیکن جب آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو اللہ نے اس وقت 2 بڑے بڑے انعام سے آپ کو نوازا ہے۔ کون سے 2 بڑے بڑے انعام؟ ایک انعام تو اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ جب آپ واپس طائف سے تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پر جنگل کے اندر جھاڑیوں کے درمیان میں نماز تہجد ادا فرما رہے تھے، جس کو بطن نفلہ کہا جاتا ہے۔
اور اس نماز کے اندر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت کی برکت یہ ہوئے کہ اللہ نے اس موقع پر 70 جناتوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر ان 70 کی وجہ سے دوسری جناتوں کو بھی ایمان نصیب ہوا. الغرض جناتوں کی بڑی جماعت آپ کے ہاتھ پر ایمان میں داخل ہوئی اور اسلام لے آئی. تو اتنا بڑا انعام آپ کو یہ عطا فرمایا، اور یہ طائف سے واپسی پر فوراً آپ کو انعام دیا گیا. قرآن کریم میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. اور دوسرا انعام جو آپ کو دیا گیا کہ طائف سے واپس تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی. دو چیزیں، ایک اسراء اور ایک معراج. اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک کی جو سیر ہے، جو سفر ہے، اس کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن عام بول چال میں دونوں سفر کو معراج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. الغرض اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو طائف سے واپس تشریف لانے کے بعد یہ دوسرا انعام عطا فرمایا کہ معراج عطا فرمائی. تو حقیقت یہ سمجھ میں آئی کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں، تکالیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، اللہ ہمارے اوپر آفات ڈال رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد ہمیں کوئی بہت بڑی نعمت دینا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ چند اسباب تھے، چند وجوہات تھے حالات آنے کی جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی. اب ایک آخری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی جان پانی سے زیادہ سستی ہو چکی ہے. مسلمانوں کی جائیداد، مسلمانوں کی پراپرٹیاں، مسلمانوں کے خزانے، ان کے املاک لوٹی جا رہے، تباہ و برباد کیے جا رہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. لیکن یاد رکھیں آپ، تکلیف کے دن زیادہ لمبے نہیں ہوا کرتے، حالات اتنی زیادہ دراز نہیں ہوں گے. حدیثوں پر ہمارا یقین ہے، قرآن کی آیتوں پر ہمارا ایمان ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اس امت کو بہت ہی جلد خوشی کے دن نظر کرائے گا اور دکھلائے گا. لیکن ایک بات کہ تکالیف کے موقع پر، حالات کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالات کے موقع پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ رکھنا چاہیے، شریعت پر، سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا چاہیے، دین جاننے والے علماء اور اہل اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. تو فتنے سے حفاظت ہوگی قرآن کی برکت سے، فتنے سے حفاظت ہوگی شریعت و سنت پر عمل کرنے کی برکت سے، فتنے سے حفاظت ہوگی اہل اللہ اور علماء سے تعلق مضبوط کرنے کی برکت سے. اور ایک عجیب علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اور ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان لوگوں کی کوئی اسکیم، کوئی پلاننگ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی جلد امت کو خوشی کے دن دکھلائے اور عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اللہ یہ دن گزار دے اور امت کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.